اسلامی سال جو کہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور ذی الحجہ جو ہے اسلامی تاریخ کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ مسلمانوں کی ایک اپنی تاریخ ہے، اپنا سب کچھ ہے، مسلمانوں کا اپنا کلچر۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ایک چیز میں دین اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے دین تم پر مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ دین زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے معاشرت کے ساتھ ہو، چاہے جس زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، ہر شعبے کے اندر اسلام اور دین کامل ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی زندگی کے اس شعبے کے اندر دین سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی، دین نے ہمیں کچھ بتایا نہیں ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر دین کا ہر شعبہ، ہر شعبے کے اندر دین مکمل ہے، ہر شعبے کے اندر دین مکمل رہنمائی کرتا ہے، ہر طرح کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اسلام تاریخ کے اندر بھی اسلام نے غیروں کا محتاج نہیں بنایا کہ غیروں کی تاریخ پر مسلمان چلیں، غیروں کی تاریخ پر اپنے نظام کو چلائیں، غیروں کی تاریخ کے محتاج بن کے رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے محبوب نے جو ہے اس مسلمانوں کو ایک تاریخ دی ہے کہ اس تاریخ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس تاریخ کے مطابق اپنے نظام کو چلائیں، اس تاریخ کے مطابق جو ہے اپنے معاملات کو طے کریں۔ تو اسلام نے مسلمانوں کو تاریخ دی ہے، اور تاریخ بھی ایسی ہے کہ جو سب سے افضل تاریخ ہے۔ انگریزی کی تاریخ دیکھ لیں، سورج کی جو ہے تاریخ دیکھ لیں، انگریزوں کی جو تاریخ ہے، جو یہ جنوری فروری کی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر کبھی سال کے جو ہے 12 دن کم ہو رہے ہیں، پھر تنخواہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھ لیں تو پھر جو ہے یہ انگریزی لحاظ سے، انگریزی تاریخ دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے، اخروی لحاظ سے تو ویسے بھی نہیں ہے۔ آخرت کے جتنا بھی نظام ہے، جو بھی معاملات ہیں، عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری اسلامی تاریخ کے ساتھ، چاند کی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہمارا حج ہے، ہمارے جو ہے جتنے بھی معاملات اور عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے اسلامی تاریخ کے ساتھ ہے، انگریزی کے ساتھ نہیں ہے کہ انگریزی کے مہینے کے اندر ہمارا حج ہونا ہے، جنوری کی فلاں تاریخ کو ہمارا حج ہونا ہے، جنوری کی فلاں تاریخ کو ہمارے روزے ہونے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے معاملات، ہماری عبادات وہ اسلام کی تاریخ کے ساتھ ہیں، چاند کی تاریخ کے ساتھ ہیں کہ چاند اگر نظر آئے گا ہمارا مہینہ شروع ہو جائے گا، چاند کی جو ہے بڑھتا جائے گا، ہماری عبادات کا جو ہے وقت آ جائے گا۔ تو یہ ہر معاملہ، ہماری ہر عبادت چاند کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو جو تاریخ دی ہے، یہ تاریخ ہی اسلام کی ایسی تاریخ ہے کہ مسلمانوں کا پورا نظام زندگی، ساری کی ساری عبادات اسی اسلامی تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی جن مہینوں کی تعریف کی ہے، جن مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی اسلامی تاریخ کے مہینے ہیں، وہ بھی جنوری فروری کے مہینے نہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، کہ اسلامی تاریخ کے جو 12 مہینے ہیں یہی اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ نے ان مہینوں کو بھی مقرر کیا ہے۔ ان مہینوں کو اس وقت سے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے۔ تو ہر مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، ہر مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فضیلت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینے ہے، بابرکت تاریخ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو اپنانا چاہیے۔ آج ہمارا سارا نظام زندگی، ہماری تنخواہوں کا معاملہ، ہمارے دفاتر کا معاملہ، ہمارے وفاقی اور صوبائی جتنے بھی معاملات ہیں، سارے کے سارے انگریزی تاریخ کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے پھر ہمیں یہی تاریخ یاد ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو یہی تاریخ یاد ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو جنوری فروری کے مہینوں کے نام آتے ہیں، ذی الحجہ محرم کے نام ہمارے بچوں کو نہیں آتے، سن لیتے ہمارے بچوں کو اپنی تاریخ کے، اپنے مہینوں کے نام تک نہیں آتے، اور ہم ہیں مسلمان ہیں اور ہمارے بچے مسلمانوں کے بچے ہیں۔ سارا کچھ ہمارا انگریزوں والا،
ہماری تہذیب انگریزوں والی، ہماری تاریخ انگریزوں والی، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا لباس، چال چلن، معاملات، سب کچھ ہمارا نظام زندگی انگریز کے ساتھ وابستہ ہے، غیروں کے ساتھ وابستہ ہے۔